الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 13ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے حق میں قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے بحث کرے گا، ان کے لیے جھگڑے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی اس کی بات مان لی جائے گی۔ تو جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا، یعنی اپنی زندگی کا امام اور رہنما بنایا، یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا، یعنی جنت تک پہنچا کر آئے گا۔ اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا، یعنی اس سے غافل ہو گئے، تو وہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نجات کے لیے اس اللہ کی کتاب کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، تاکہ یہ ہمیں کامیابی کی اعلیٰ ترین منزلوں تک پہنچائے۔ ناظرین، ہم سورۃ یوسف کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بہت غفور الرحیم ہے۔ سورۃ یوسف کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل خانے سے نکالنے کے لیے ایلچی پہنچا پیغام لے کر، تو انہوں نے فوراً ہی اس آفر کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جس واقعے کو بہانہ بنا کر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، پہلے اس واقعے کی تحقیق کی جائے۔ اللہ کے دین کی طرف بلانے والا خواہ اللہ کی نگاہ میں سچا ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اسے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے بندوں کے اندر اس کے بارے میں اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اور اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی اور ان پر جو الزام لگایا گیا وہ سراسر جھوٹا تھا، تو انہوں نے پہلے اس واقعے کی تحقیق کا مطالبہ کیا، اور جب تحقیق ہو گئی اور بات سچی ہو گئی یوسف علیہ السلام کی کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی، تو اس پر یہ کہنے کے بعد کہ لوگ جان لیں کہ میں نے خیانت نہیں کی، یہ بظاہر ایک ایسا بول تھا کہ جس میں تھوڑی سی اپنی تعریف نظر آتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف کی بات نہیں، میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا دم نہیں بھر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی رحمت ہو تو انسان ایسی خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ تو اس کے بعد جب معاملہ بالکل صاف ہو گیا، درست ہو گیا، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي، بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ کہ ایسا عظیم انسان جسے بغیر کسی گناہ کے جیل میں ڈالا گیا ہے اور جس کے اندر ایسا اخلاق ہے، ایسا کردار ہے، اتنا زبردست علم ہے، اتنی سمجھ اور فہم ہے، وہ تو جیل میں نہیں میرے قریب ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ، جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ یاد رکھیے کہ امانت، دیانت، صداقت وہ صفات ہیں جو پیغمبروں کے اندر ہوتی ہیں، لہٰذا دین کا کام کرنے والوں اور دین کا پیغام پہنچانے والوں کے اندر بھی یہ صفات بدرجہ اتم ہونی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے۔ خزانوں سے مراد یہاں وہی غلے کے کھتے ہیں یا سٹورز ہیں کہ جن کی حفاظت آئندہ سالوں کے لیے لوگوں کو قحط سے بچانے کے لیے ضروری تھی۔ تو بادشاہ کا کہنا یہ تھا کہ آپ میرے مقرب بن جائیے، آپ میرے ساتھ رہیے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ مجھے
غلے کے سٹورز پر مقرر کر دیجئے۔ ان دونوں میں سے زیادہ آرام طلبی کی چیز کون سی تھی، یا جس سے شہرت وہ حاصل کر سکتے تھے، یا جس سے بڑے بڑے فائدے اٹھا سکتے تھے؟ وہ یہ کہ وہ بادشاہ کے آس پاس رہتے، لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ وہ ذمہ داری لی یا اس ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا کہ جو عوام کے زیادہ فائدے کی تھی، جس کو ادا کر کے وہ آئندہ سالوں میں لوگوں کو قحط کے وقت کھانا کھلا سکتے تھے، ان کی ضروریات پوری کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری کا انتخاب کیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ خود مختار تھے کہ اس میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنائیں، یعنی آہستہ آہستہ انہوں نے ایسا ٹرسٹ بلڈ کیا، لوگوں کی اتنی خدمت کی، اتنے فائدے کے بنے کہ پھر جب وہ بادشاہ فوت ہوا تو اس کے بعد پورے مصر کی حکومت ان کو دے دی گئی۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، یعنی جو شخص بھی اچھا کام کرتا ہے پوری امانت داری کے ساتھ، لوگوں کے فائدے کا ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آخرت میں بھی اس کو فائدہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اس کی قدر و قیمت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے، یعنی اصل میں وہ کام کرنے والے لوگ تھے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، اب ہوا یہ کہ 7-8 سال کے بعد ہر طرف قحط پھیل گیا۔ یہ قحط نہ صرف یہ کہ مصر کے اندر تھا بلکہ آس پاس کے ممالک میں بھی تھا۔ آس پاس کے ممالک میں کسی کے پاس نہ ایسا علم تھا، نہ ہنر تھا، اور نہ ہی انہوں نے اس کی کوئی تیاری کر رکھی تھی۔ بہرحال یہ خبر ہر جگہ پہنچ گئی کہ مصر میں ایک بہت ہی عدل پسند بادشاہ ہے اور بہت ہی بہترین انسان ہے جو ہر ایک کی مدد کر رہا ہے، اور ان کے پاس غلہ موجود ہے اور وہ سب کو سستے داموں دے بھی رہے ہیں۔ یہ بات جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پہنچی تو وہ بھی اپنی ضرورت کے تحت مصر آئے۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اس پر داخل ہوئے، کیونکہ سارا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا اور یہ بنفس نفیس وہاں موجود ہو کر اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے، خود سپروائز کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنے ہاتھوں سے تو اٹھا کے نہیں دے رہے ہوں گے، لیکن پورا سسٹم خود دیکھ رہے تھے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک بڑا خود اس جگہ پر موجود نہ ہو اس وقت تک کام صحیح طور پر ہوتا نہیں۔ بہرحال وہ ان کے ہاں حاضر ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، کیونکہ ان کے اندر ان پچھلے چند سالوں میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی جتنی یوسف علیہ السلام کے اندر آ چکی تھی ظاہری طور پر، مگر وہ اس سے ناآشنا تھے، وہ نہیں پہچان سکے کیونکہ وہ تو کنویں میں پھینک کے فارغ ہو چکے تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لاؤ، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس بھائی کے لیے بھی غلہ مانگا ہو۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں؟ اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بول کر اور فراڈ سے مجھ سے زیادہ غلہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اگر تمہارے یہ جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر یہاں مت آنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے انہی کے سامان میں رکھ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے یا احسان مند ہو کر واپس آئیں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں، لعلہم یرجعون۔ جب وہ اپنے والد کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ یہ بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے لیکن ان کے ستیلے، اور یہ سب سے چھوٹے بھی تھے، تاکہ ہم غلہ لائیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا کہ اگر آئندہ بھائی نہیں آئے گا تو غلہ نہیں ملے گا، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا
کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اسے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں بھروسہ کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے، تو بہت حیران ہوئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شتر اور زیادہ لے آئیں گے، یعنی ایک اونٹ جتنا سامان اٹھا سکتا ہے وہ لاد کر لائیں گے، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ قحط کے زمانے میں تو تھوڑی سی چیز بھی بہت زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے۔ ان کے والد نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ کو پیمان نہ دو، یعنی جب تک تم یہ وعدہ نہ کرو کہ واقعی تم اس کو واپس لاؤ گے، اور قسم کھا کے کہو تو پھر دیکھا جا سکتا ہے، الا یہ کہ تم کہیں گھیر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دیے، یعنی ہر بھائی نے اپنا اپنا وعدہ کیا، تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کچھ کہہ رہے ہو۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، الگ الگ ہو جانا، کیونکہ 10 بھائی ایک صحرا سے آ رہے ہیں، ان کا لائف سٹائل بھی مختلف ہے، اور وہاں اس نئے ملک میں ہیں بھی اجنبی، تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی گینگ ہے، کوئی حملہ آور ہونا چاہتا ہے یا کوئی چور ڈاکو آ گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بھی تھا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ بہرحال نظر برحق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ جن سے بری نظر سے بچا جا سکتا ہے، اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، یعنی پھر بھی تدبیر تو ہم کر سکتے ہیں مگر جو نقصان ہونا ہے وہ تو میرے بس میں نہیں کہ میں اسے روک سکوں۔ اس سے آپ دیکھیے کہ کسی بھی انسان، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کی بھی اختیار کی لمٹس پتہ چلتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کتنا کنٹرول ہے کسی بھی چیز کا۔ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے آہوزاریاں کرتے ہیں، لیکن اختیار سراسر اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے، دعا قبول کرنے کا بھی اور باقی سب نوازنے کا بھی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب خزانے اللہ کے پاس ہیں، میں تو بانٹنے والا ہوں، یعنی اللہ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو میں وہ تقسیم کرتا ہوں، لیکن اصل کنٹرول پیچھے ہے۔ تو یہاں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری تدبیر کریں گے لیکن حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہے ہمارے چاہنے سے ہٹ کر تو پھر اور بات ہے، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، توکل کیا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی، یعنی انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے جو بھی کیا تھا وہ فائدہ نہ دیا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی
یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے ساری حفاظتی تدبیریں بھی اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو نقصان ہوتا ہے یا ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے، اس کی اصل مصلحت اور حکمت اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام چونکہ حکمت سے خالی نہیں، زندگی کے ہر واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں دنیا کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہمارے لیے سخت ناگوار ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بھی اس کو دکھ، تکلیف، پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات دنیا سے کوئی چیز چلی جاتی، یعنی دنیا میں جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی اس میں سے کوئی چلی جاتی، یا کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن جب انسان اس واقعے پر صبر کر جاتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن جب انسان اس کا اجر دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، اور پھر دعا کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس سے بھی زیادہ چلا جاتا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے پاس واپس ملنے والا ہے۔ زیادہ غم اور تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کو یہ یقین نہ ہو کہ ہر جانے والی چیز اللہ لوٹا دے گا۔ جب اس نے واپس ملنا ہی ہے اور بہتر جگہ ملنا ہے، بہتر حالت میں ملنا ہے، کئی گنا زیادہ ملنا ہے، تو پھر انسان کو غم اور افسوس نہیں رہتا، انسان اس پر صبر کر جاتا ہے۔ اب یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور کہا کہ صبر جمیل، بہت اچھا صبر کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کتنا بہترین انجام دنیا میں بھی سامنے آتا ہے۔ فرمایا بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے، یعنی بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ تدبیر اور توکل کے درمیان کیا تعلق ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، یہ لوگ جب یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو الگ بلا لیا، یعنی بنیامین کو، اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، یعنی میرے بعد بھی جو 21-22 سال یہ تمہیں ستاتے رہے ہیں، وہ ان سب باتوں کو بھول جاؤ، اگنور کر دو، درگزر کرو۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ تو ان کے پکارنے والے نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، یعنی ایک اونٹ بھر غلہ مزید ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے۔ اب وہ سخت پریشان ہوئے، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ یعنی دین ابراہیمی میں چور کی سزا یہی تھی کہ وہ اس کا غلام بنا دیا جائے جس کا وہ سامان چوری کرے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، ان کا سامان کھولا، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تدبیر ان کے دل میں ڈالی تھی کہ اس طرح بھائی کو روک لو۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑتا، روک نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک ہیلا سکھا دی کہ اس طریقے سے روکو۔ اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں زیادہ علم، زیادہ حکمت، زیادہ سمجھ نصیب ہوتی،
اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے کہ جس کو جو چاہے دے. بعض اوقات کسی کو ایک چیز میں اضافہ کر دیتا ہے، کسی کو دوسری چیز میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس لیے بندے کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اور جس کے پاس زیادہ ہو دوسروں کے مقابلے میں وہ کبھی تکبر نہ کرے. وہ کیا سوچے؟ وہ یہ سوچے کہ اس میں ایک تو میرا امتحان ہے، اور دوسرے یہ کہ ان سب چیزوں کا اللہ مالک ہے، یہ میرے پاس بطور امانت ہے، اور سب سے زیادہ تو اللہ کے پاس ہے. تو بندے کے لیے تو تکبر جائز ہی نہیں. خواہ علم، خواہ حسن، خواہ مال، خواہ اولاد، کسی بھی دنیاوی نعمت میں وہ دوسروں سے بڑھ کر ہو تو ہمیشہ اس کے اندر ایک عاجزی رہے، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو تعجب کی کچھ بات نہیں. یعنی ابھی اپنی خفت مٹانا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. وہ تو بہت شور تھے کہ کسی بھائی نے چوری نہیں کی، اور وہ ایسے لوگ نہیں ہیں، اور واقعی نہیں پیغمبروں کی اولاد تھے. تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو سامنے کھڑے ہیں انہی کے بارے میں وہ اتنی غلط بات کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، بولے نہیں. یہاں آپ دیکھیے کتنا بڑا ظرف ہے، کتنی بڑی وسعت ہے، اور کیسا زبردست اخلاق ہے کہ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے، اور وہ ایک بہت بڑے عہدے پر ہیں اس وقت، اور وہ محسن ہیں، اور یہ سن کر کچھ بھی نہیں کہتے، ظاہر بھی نہیں کرتے، چہرے پہ بل بھی نہیں آنے دیتے. کسی طرح سے بھی نہیں کسی کو پتا چلتا کہ کیا ہوا، نہ ان بھائیوں کو، نہ اور آس پاس کے ملازمین کو، کسی کو بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں صبر جمیل، کہ مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے تک بھی نہیں آتا. اور یقیناً یہ اعلیٰ درجات والوں ہی کی صفات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس اتنا کہہ کے رہ گئے. یعنی دل میں کہا بڑے ہی برے ہو تم لوگ جو یہ الزام مجھ پہ لگا رہے. اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. بعض تفاسیر میں یہ آیا کہ بچپن میں انہوں نے اپنی نانی کے گھر سے ایک بت اٹھا کر چپکے سے توڑ دیا تھا، تو اس واقعے کو انہوں نے چوری کا رنگ دے دیا، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ اور تھی، وہ بات کچھ اور تھی. پھر انہوں نے کہا قالوا یا ایھا العزیز، ابھی چور کہہ رہے، ابھی کہتے ہیں اے عزیز، اے سرکار. ان لہ ابا شیخا کبیرا، یعنی یہ انسان کی جہالت ہے نا، لا علمی ہے، اس کی غفلت ہے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. مزید تعریف کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ و خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے، یعنی ایسا ممکن نہیں. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے علیہ السلام تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم نے زیادتی کی ہے وہ بھی تم سب کو پتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ انسان جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کی ریگریٹس، اس کی ندامت، دل پر وہ بوجھ سال ہا سال تک چلتا ہے. یعنی اب کئی سال گزر چکے اس واقعے کو، اب اس موقع پر انہوں نے پھر ایک دوسرے کو یاد کرایا کہ دیکھو ہم نے وہ کیا کیا تھا، کیسی بڑی غلطی کی تھی، اور اب تم باپ سے کتنا بڑا وعدہ کر کے اللہ کے نام پر عہد کر کے آئے ہو. تو وہی بڑا جس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو، وہ پھر بولا میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے،
ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم کر نہیں سکتے تھے، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے۔ چونکہ ان کا اعتبار نہیں تھا نا، تو اب اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کتنی دلیلیں لا رہے ہیں، تو اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا ہے۔ وہی جملہ انہوں نے دہرایا جو یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پہ دہرایا تھا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ یہاں آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا اخلاق بھی کتنا بلند ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کا کھو جانا اور کسی چیز کا نقصان ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن اولاد کا گم ہو جانا، اولاد کا کھونا اور وہ صدمہ بہت ہی سخت صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا صبر کرتے ہیں اور اپنے دوسرے بچوں کو بس ان چند جملوں کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے، منہ سے کوئی بات نہیں نکالتے، اپنے دل میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، اور اپنے رویے میں بھی کوئی ایسی چیز نہ لائے۔ تو بہرحال وہ مختصر الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں تو صبر کروں گا، تم نے تو یہ جو کیا تمہارے نفسوں نے اس کو بہت آسان کر دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا، فصبر جمیل۔ اور پھر کتنے پر امید ہیں، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کیا بعید اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، کیونکہ مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے، کوئی فائدہ ہو کوئی نقصان ہو، کوئی چیز آئے کوئی جائے، کوئی انسان کھو جائے، ان سب میں اللہ کی حکمت ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ہائے یوسف۔ اب دیکھیے دل غمگین ہے، دل میں غم ہے، لیکن زبان پر اس کا اظہار اس طرح نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہے۔ یعنی بچوں نے جو کیا ان سے تھوڑی سی بات کی اور یہ کہہ کے ہٹ گئے ان سے کہ میں اب صبر کروں گا اور بہت اچھا کروں گا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے، اور دل ہی دل میں وہ غم سے گھٹے جا رہے تھے، یعنی دل میں شدید غم تھا، کوئی چھوٹا سا نقصان نہیں تھا، اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ بیٹوں نے کہا، خدارا آپ تو یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ ان کو نہیں دیکھ کے کہہ رہے تھے، ان کے سامنے نہیں کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ باپ کبھی خوش نہیں ہے، اب اس طرح نہیں رہے جیسے وہ پہلے ہوتے تھے، اور وہ مزید اس پر بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ ہم نے یوسف کو تو باپ کی نگاہوں سے اس لیے ہٹایا تھا تاکہ ہمارا راستہ کھلے، اور وہ کام بھی نہیں ہوا، باپ کی توجہ ہماری طرف بھی نہیں ہوئی۔ نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، میں اپنے رب سے فریادیں کر رہا ہوں۔ اور یہی صبر جمیل ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں غم ہو لیکن لوگوں کے سامنے زیادہ صدمے کا اظہار نہ کرے، بس اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے باتیں کرے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرے، اس کو اپنے غم کی فریاد اور اپنے دل کا حال سنائے، کیونکہ اصل پہ تو مدد پر قادر اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، بندے کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، نہیں کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو، یعنی میرا رب پر بڑا ایمان ہے، بھروسہ ہے۔ پھر کہتے ہیں، یا بنی اذهبوا، اے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخی، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، کوئی ان کی ٹو لگاؤ، کھوج لگاؤ۔
نا امید نہیں ہے، مایوس نہیں ہے، اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں. یعنی بندے کا کیا کام ہے کہ وہ کسی بھی غم اور صدمے پر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھ جائے، گم سم نہ ہو جائے، کام نہ چھوڑ دے، کوشش نہ چھوڑے. یعنی توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، بلکہ مزید کوشش کرے اور اس چیز کو تلاش کرے جس کو کرنا چاہیے. اور پھر کہتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا. گویا رحمت سے مایوسی یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. پھر جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے عزیز، اے سرکار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، اب تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں. کیا وقت ہوگا کہ جس شخص کو انہوں نے کنویں میں پھینکا اس کے آگے کس بے بسی کے ساتھ ہاتھ پھیلا رہے. اور یہ چند سالوں کی بات تھی کہ حالات کس طرح ہو گئے. وہ جو خود کو ایک بڑا جتھا کہتے تھے اور اپنی بڑائی اور اپنی قوت اور اپنی تدبیروں پر بہت جن کو مان تھا، آج وہ کس طرح اسی بھائی کے سامنے صدقہ مانگ رہے ہیں کہ تصدق علینا. انسان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، نعمتوں اور رزق کی تقسیم بھی اللہ کرتا ہے، اگر کوئی حسد کی وجہ سے کسی سے کچھ چھیننا بھی چاہتا ہے تو چھین نہیں سکتا. وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان دے دے، لیکن اگر اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے کچھ، رزق ہو یا عزت ہو، تو وہ اس کو مل کر رہے گا، اور دوسروں کو محروم کرنے والے خود محروم ہی رہیں گے. اور پھر کہتے ہیں اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا. اب بھائی تھے نا، وہ بھی دل بھر آیا. اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ اور دیکھیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے. جب تم نادان تھے، ناسمجھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اس قدر عطا فرماتا ہے جو سختی یا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتا. وہ چونک کے بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں. کوئی تکبر نہیں بات میں، کوئی بڑائی نہیں، کچھ نہیں. ہاں میں یوسف ہوں، انا یوسف، دو لفظ، انا یوسف وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا، سارا احسان تو اللہ کا ہے ہم پر، کوئی کریڈٹ خود نہیں لیتے. جیسے جیل میں ان قیدیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی. حقیقت یہ ہے انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. اللہ تعالی تقوی اور صبر پر وہ دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہی دو خوبیاں انسان کے اندر آنا سب سے بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اب یہاں آ کر وہ بالکل سچی بات کرتے ہیں، اپنی غلطی کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی بڑائی کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں. کوئی بھی انسان کتنی بھی بڑی غلطی کر جائے، خواہ اپنے بھائی کو بھی کنویں میں پھینک ڈالے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے. اور توبہ کے لیے لازمی شرط کیا ہے؟ کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے، علل اعلان غلطی کا اعتراف، اور پھر دوسرے کی فضیلت کا بھی اعتراف. کیونکہ انسان کا حسد، اس کی دل کی تنگی اس کو یہ کرنے نہیں دیتی. کیونکہ ایسا
کرنے میں اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی کہ میں دوسرے کی بڑائی کیسے مانوں، حالانکہ وہ تو ایک فیکٹ ہے، جس کو اللہ نے ہم سے زیادہ دی ہے کوئی بھی چیز وہ تو ہے ہی، ہم مانے یا نہ مانے وہ تو اس کے پاس ہے۔ اگر ہم انکار کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک فیکٹ کو جھٹلا رہے ہیں، اور کسی بھی سچائی کو جھٹلانے سے وہ سچائی تو اپنی جگہ برقرار ہی رہتی ہے، نقصان اس کا ہوتا ہے جو خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اس کو نہ مان کر۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور یوسف علیہ السلام کی عظمت دیکھیے، اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، لا تثریب علیکم اليوم۔ پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کر دے، اللہ تمہیں بخش دے۔ اس سے پہلے وہ اپنی غلطی مان رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں، تو جو شخص توبہ کرنا چاہے پہلے اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو اور ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اب تقریباً 67 لوگ تھے بنی اسرائیل کے خاندان کے، یعنی حضرت یعقوب کے بچے اور ان کے بچے، یہ سارے کے سارے اب مصر روانہ ہوتے ہیں۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، یعنی وہ سارے بھائی اب واپس جا رہے ہیں والد کے پاس، تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا اور 3 دن تک وہ وہاں رہے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ پیغمبروں کا علم ذاتی نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہیں جو چیز چاہیں دیکھ لیں یا مستقبل کا حال معلوم کر لیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب انہیں کوئی چیز دکھانا چاہتا ہے تو وہ اس وقت دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ ابھی مصر سے روانہ ہوئے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کو فلسطین میں بیٹھ کر یعنی یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی، حالانکہ کئی سالوں سے وہ مصر کے اندر موجود ہیں اور ان کو خوشبو نہیں آتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جب جو چیز دکھانا چاہے وہ اس کے اختیار میں ہے۔ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ یوسف کو نہیں بھولتے۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈال دیا، اور یکایک اس کی بینائی واپس آ گئی، وہ دیکھنے لگے۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجئے۔ اب یہ وہی بھائی ہیں جو اعتراف کر رہے ہیں غلطی کا، یوسف علیہ السلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور پھر مزید بخشش کی درخواست کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ خود بھی معافی مانگ رہے ہوں گے اور دوسروں سے بھی دعا کروا رہے ہیں۔ واقعی ہم خطا کار تھے، ہماری غلطی تھی۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، یعنی تہجد کے وقت یا الگ طور پر خوب گڑ گڑا کر، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہتے ہیں کہ اس وقت بنی اسرائیل کے تقریباً 67 افراد تھے، 67 جو فلسطین سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے یوسف علیہ السلام کی دعوت پر۔ تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، یعنی تخت پر، خاص مقام پر۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام شہر سے باہر ان کے استقبال کے لیے آئے تھے، تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، یعنی اپنی سواری پر، اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے، یعنی اب یہاں پر تمہارے لیے سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، خوشی سے امن سے رہو۔ ورفع ابویہ علی العرش، شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھا دیا، اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت کی شریعت میں جائز تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو ختم کر دیا گیا یا منسوخ کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا،
وہ جہاں سے یہ سب سلسلہ شروع ہوا تھا. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنا صبر کیا اور میں نے اتنی مشقتیں برداشت کی اور اتنی محنت کی اور پھر اللہ نے مجھے یہ دیا. سیلف سینٹرڈ نہیں ہے. ہر خیر اور بھلائی کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں, اور یہی مومن کو کرنا چاہیے کہ جب بھی اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو فوراً اللہ سے منسوب کرے, اسے اپنی کوششوں کا نتیجہ نہ بتائے, اپنے علم کا نتیجہ نہ بتائے. پھر کہا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ, اور مختصراً اپنی پچھلی سٹوری بھی سناتے ہیں. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. کیا اخلاق ہے, کیا عظمت ہے کہ بھائیوں کو محسوس بھی نہیں ہونے دے رہے کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی غلطی معاف بھی کر دیتے ہیں لیکن تانے دینے سے باز نہیں آتے, دوسرے کی زندگی حرام کیے رکھتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معافی نہ ہونے جیسی ہوتی ہے, وہ تعلقات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. یعنی انسانوں کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں, اور لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور مایوس ہونے لگتے ہیں, اور شیطان وہاں کود پڑتا ہے. بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اس وقت وہ دعا کیا کرتے ہیں پھر؟ اب ان کے پاس سب کچھ, مصر کی حکومت ہے, والدین اور بھائی اور ان کی اولادیں اور پورا خاندان ان کے ساتھ ہے, ہر طرف ان کا اقتدار ہے کہ جہاں جو جی چاہیں کرے. لیکن ان کی طلب کیا ہے, ان کی چاہت کیا ہے؟ وہ اس دنیا میں نہیں کھو جاتے اور اس سے محبت نہیں کرنے لگتے, اس کو اپنا سہارا نہیں سمجھتے. کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث, یا رب تو نے مجھے حکومت عطا کی, یہ سب کچھ تو نے بخشا, اور تو نے ہی مجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا, خوابوں کی تعبیر سکھائی. یعنی پہلے نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے مجھے مادی نعمتیں بھی دی, روحانی بھی دی, علمی نوعیت کی بھی دی. فاطر السماوات والارض, آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا دوست ہے, تو ہی میرا مددگار ہے, تو ہی میرا مولا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, تو مجھے اس حال میں فوت کرنا کہ میں مسلمان ہوں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کا سرپرست بن جائے قیامت کے دن اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا, یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لے گا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا, نیک لوگوں کا ساتھ ہو, کیونکہ انسان صالحین کی کمپنی میں دنیا میں اگر ہو تو دنیا کی محبت اور دنیا کے غموں سے نجات پاتا ہے, اور آخرت میں اگر ان کے ساتھ ہے تو کامیابی کی طرف بڑھتا ہے. تو صالحین, اللہ کے پیارے نیک بندوں کی دوستی, ان کے ساتھ تعلق انسان کے لیے دونوں جہانوں کی خوشیوں اور راحتوں کا سبب ہے. لیکن انسان اگر ہر وقت ان لوگوں میں اٹھتا ہے جو دنیا سے محبت کرتے ہیں تو یا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی باتوں سے وہ اپنے محرومیوں کو دیکھنے لگتا ہے, یعنی اگر ان کے پاس زیادہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں, اور اگر ان کے پاس کم ہو تو انسان تکبر میں مبتلا ہونے لگتا ہے کہ میں فلاں اور فلاں سے بہتر ہوں. لیکن جب انسان نیک لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو اگر وہ اس سے زیادہ نیک ہو تو اس کے دل میں آتا ہے کہ میں بھی نیک بن جاؤں, اگر وہ ان سے بہتر ہوتا ہے تو ان کا مددگار ہوتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں. تو یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ جس میں انسان کی سب سے زیادہ بڑی تمنا اور بڑی کامیابی کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کا ذکر ہے کہ ایک طرف اسلام کی نعمت ہو اور دوسری طرف اچھی کمپنی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی.
یعنی ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتایا، یہ آپ کا ذاتی علم نہیں ہے. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، یعنی ان میں اپنے رب کو نہیں پاتے، رب کی معرفت ان کے ذریعے حاصل نہیں کرتے. ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں، ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ میرا یہ مشن ہے کہ میں لوگوں کو اللہ سے جوڑوں، اللہ کی طرف بلاؤں. علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، شعوری طور پر، تقلیدی اور رواجی طور پر نہیں، پورا سوچ سمجھ کے شرح صدر کے ساتھ میں نے یہ راہ اور یہ راستہ اپنایا ہے. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میرے فالوورز ہیں جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی اس دور میں بھی اور قیامت تک جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہیں، یعنی آپ کی امت کے لوگ، ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف دعوت دے، اور اس کام کو احسان سمجھ کر یا مجبوری کے تحت نہ کریں، علی بصیرہ کریں، پورے شعور کے ساتھ کریں، اس کو اپنا کام سمجھتے ہوئے اور ایک فائدے کا کام سمجھتے ہوئے کریں. کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا، اس کی راہ دکھانے والا ایسا جیسے خود کرنے والا. تو اگر کوئی شخص کسی کی وجہ سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے تو ایک حدیث کے مطابق اس کے لیے وہ 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ سب سے زیادہ نفع کا سودا ہے جو انسان کرتا ہے، کہ خود بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، ان کو اللہ سے ملاتا ہے. پیغمبر کبھی یہ کام نہیں کرتے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، اور اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہی پھر بات ہو جاتی ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں. اسی لیے اسلام میں شخصیت پرستی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. قوم نوح شخصیت پرستی کی وجہ سے ہی شرک میں مبتلا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب ہونا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے. پھر فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں لوگوں کو نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے ان کی بھی بات نہیں سنی، تو کوئی بات نہیں، آپ کی بھی یہ نہیں سن رہے تو انہی کے حق میں اچھا نہیں. یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو ہماری مدد یکایک پیغمبروں کو پہنچ گئی. اور پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں، من گھڑت باتیں نہیں، جھوٹی باتیں نہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، یعنی جو انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری تھی، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. ہدایت ابتدا میں اور رحمت انتہا میں. دنیا میں انسان اس کتاب سے ہدایت لیتا ہے،
اور پھر جب ہدایت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے لگتی ہے نتیجے کے طور پر. اور یہ کتاب سبب ہے، ذریعہ ہے اللہ کی رحمت پانے کا. لیکن کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. سورۃ الرعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم را. الف لام میم را. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، بالکل سچ ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، وہ اس حق کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو سچ نہیں سمجھتے. لیکن ایسا کرنے میں نقصان کس کا ہے؟ بتانے والے کا نہیں، انکار کرنے والوں کا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں. اور یہ بات اب تحقیقات سے بھی سامنے آئی ہے کہ جتنے بھی ستارے سیارے ہیں وہ باہم ایک غیر مرئی نظر نہ آنے والی قوت کے ذریعے تھامے ہوئے ہیں یا روک میں ہیں. اگر وہ ان سین پاور اس کو ہم مانتے ہیں تو جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اگر وہ ان سین ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر استوا فرمایا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، قانون اور ضابطے کا پابند کیا. کل یجری لاجل مسمی، سارے کے سارے ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ ان کی یہ رفتار اور ان کی یہ چال ٹھہر جائے گی، ختم ہو جائے گی. یدبر الامر یفصل الآیات، وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو کہ ایک دن اس کے سامنے اسی طرح تمہیں بھی جا ٹھہرنا ہے. یعنی ان ساری نشانیوں سے انسان کو جو سبق سیکھنا ہے وہ کیا؟ کہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنا ہوگی. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیے اور دریا بہا دیے. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے. وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، یعنی ساتھ ساتھ ہیں، اور وہ سارے خطے الگ مزاج کے مالک ہیں. کہیں کچھ اگتا ہے، کہیں اگتا ہی نہیں ہے، کہیں بڑے بڑے درخت اگتے ہیں اور کہیں گھاس اگتی ہے. تو حیران کن حد تک زمین کی خاصیتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. اور بعض مفسرین نے اس سے معنی یہ لیا ہے کہ اسی طرح انسان ایک جگہ پر رہتے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، لیکن ان کی خاص خصوصیات اور ان کی عادات اور ان کے مزاج بالکل مختلف ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایک ہی ماحول میں رہ کے بہت کچھ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان مواقع سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں کچھ اکہرے ہیں، کچھ دوہرے، یعنی جڑ سے ایک شاخ ایک تنا نکلا اور کچھ سے دو. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، یعنی مواقع سب کو ایکولی ملے ہوئے ہیں، لیکن ہم مزے میں کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر، یعنی اس کے باوجود فرق رہ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ جیسے سبزی اگتی ہے تو اگر آپ غور کریں تو آپ بیج ڈالتے ہیں، اس سے ایک منا سا پودا نکلتا ہے، پھر وہ ایک بیل بنتی ہے اور ساتھ ساتھ سبزی اترتی جاتی ہے، ساتھ ساتھ بیل بڑھتی جاتی ہے، پھر اس پر نئی سبزی لگتی ہے. کچھ سبزیاں پہلے اتارتے ہیں، کچھ بعد میں اتارتے ہیں. پھر اسی طرح ایک ہی درخت پر پھل لگتے ہیں، کچھ میٹھے ہوتے ہیں، جلدی پک جاتے ہیں، کچھ نہیں پکتے. یہ سارا انتظام کس نے رکھا؟ اگر ایسا ہوتا کہ سارے ایک مشینی انداز میں ایک ہی دن پک جاتے اور سارا پھل ایک ہی دن اتارنا ہوتا تو انسان کس طرح اس کو استعمال کر سکتا تھا؟ اب تو خیر ان کو پروسیس کر کے مختلف چیزیں بنا لی جاتی ہیں، لیکن ایک وقت تھا انسان کے پاس ان چیزوں کے سٹوریج کا
کوئی طریقہ نہیں تھا. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گریجولی اینڈ سلولی ایک کے بعد ایک نعمت انسان کو دیتے چلے جاتے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ گرو کرتے چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح ایک ہی بیج سے، ایک ہی درخت پر سے جو پھل اترتا ہے، ہر ایک پھل کا ذائقہ ہی فرق ہوتا ہے. کوئی زیادہ مزے کا ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا. وہیں سے میٹھا نکل رہا ہے، وہیں سے کھٹا نکل رہا ہے. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی وہ نشانیوں پر ایسے ہی گزرتے نہیں چلے جاتے اندھے بہرے بن کر. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک واقعہ جو ایک دفعہ ہو چکا، کیا وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ اس وقت ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور روز انسان پیدا ہو رہے ہیں، درخت اگ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ ہو رہا ہے. اور اگر ایک چیز ایک دفعہ ہو سکتی ہے تو دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی ہم کچھ بھی نہیں تھے تو آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں، پھر کچھ نہیں رہیں گے، پھر دوبارہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ اگر آج پیدا ہوئے تو کل بھی ہو سکتے ہیں. تو انسانوں کے لیے اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ یہ ماننا ان کے لیے مشکل کیوں ہے کہ دوبارہ زندگی عین ممکن ہے، اسی طرح جیسے پہلی بار ممکن تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یعنی آخرت کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہے، اس کی قدرت اور حکمت کا انکار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یعنی طوق ہوتا ہے قیدی ہونے کی علامت، جکڑاؤ کی علامت. یعنی یہ ہٹ دھرمی کا شکار ہیں، آبا و اجداد کے طریقوں پر جمے ہوئے ہیں اور ان کے اندر سوچ کی وسعت نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو شخص عقل سے کام نہ لے پھر اس کا انجام بہت برا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس عقل کی بنا پر ہی دوسری مخلوق سے فوقیت دی. مثلا آپ دیکھیے کہ گائے اور بھینس کو بھی پانی نظر آتا ہے اور وہ پانی دکھتا ہے، ان کو بھی سورج کی روشنی دکھتی ہے، ان کو بھی چارہ دکھتا ہے. لیکن ایک انسان جب دیکھتا ہے تو وہ بھینس کی نظر سے نہیں دیکھتا. اگر وہ بس یہی دیکھتا کہ پانی پینے کی چیز ہے یا چارہ کھانے کی چیز ہے یا یہ روشنی بس انجوائے کرنے کی چیز ہے، یعنی صرف خواہشات کے لیول پر ان چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر اس میں اور بھینس کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ تو بندہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے، ان کے فائدے جانتا ہے، اور پھر ان سب چیزوں کا جو الٹیمیٹ فائدہ ان پر غور و فکر کا وہ کیا ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کی پہچان. تو اس کے بارے میں یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے پھر وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے. اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کو استعمال نہیں کیا. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پہ چلے ہیں ان کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں کہ وہ عذاب مانگتے تھے تو عذاب ان پہ آ گئے. تو ان کو ان کے واقعات سے نصیحت کیوں نہیں ہوتی؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے پورے ہونے پر امت کی رہنمائی کے لیے ایک آدمی بھیجتا ہے جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغید الارحام. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. اور اگر غور کیا جائے تو آپ دیکھیے کہ انسانوں میں مرد اور عورت کا جو تناسب ہے وہ کتنا زبردست ہے. کون رہنمائی کرتا ہے ماں کے پیٹ میں کہ تم لڑکا بنو گے یا لڑکی بنو گے؟ حتیٰ کہ بعض اوقات تاریخ میں بھی دیکھا گیا کہ جن قوموں میں لڑائیوں جنگوں کی وجہ سے ایک بڑی تعداد مردوں کی ختم ہو گئی
تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا وہ تناسب واپس آ گیا. یہ مقدار اور اس کا تناسب، یہ سب کچھ کون پلان کرتا ہے؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کسی بھی فیکٹری میں سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتی ہے، تو یہ تناسب کون قائم کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو فیکٹری لگی ہوئی ہے انسان بنانے کی، وہ وہی سپلائی کرے جو اس وقت کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیلکولیشن، اس کا اندازہ، اس کی پلاننگ، اس کی تدبیر ہے. یہ اس کا قائم کردہ نظام ہے. لہذا تم اس کے بغیر کیسے اپنی زندگی کو درست گزار سکتے ہو؟ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے. وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا. تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ چپکے سے سرگوشی، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، فرشتے جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرتے ہیں. کہتے ہیں آگ کی حفاظت کے لیے الگ فرشتے ہیں، اور ویسے بھی مومن کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو الگ اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بے لباس ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. اگر اچھی حالت میں ہے تو وہ اچھی حالت میں رہے گی، الا یہ کہ ان کے اخلاق برے ہو جائیں. جب ان کے اخلاق برے ہوتے ہیں تو پھر ان کا حال بدل جاتا ہے. اسی طرح جو قوم بری حالت میں ہے، مصیبت میں ہے، اس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی جب تک ان کے اخلاق اچھے نہ. جب ان کی اپنی عادات اچھی ہوں گی تو اوورآل حالات خود بخود اچھے ہو جائیں گے. یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اور یہ قانون بدلتا نہیں، انسانوں کو ہی بدلنا ہوگا. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. یہ رات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے اور انہیں ایک خاص سمت میں لے جانے کے لیے ڈانٹتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا، رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادلوں کے معاملات ہیں. اس کے ہاتھوں میں آگ کی تلوار یا کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہانکتا ہے. وہ کہنے لگے، تو پھر یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی ڈانٹ ہے. وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ جائیں جہاں اس نے حکم دیا ہے. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بہت زبردست ہے. اسی کو پکارنا برحق ہے، یعنی اپنی حاجتوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، غموں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. کیونکہ ہر نماز میں ہاتھ باندھ کے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں یا چاہیں گے، ہم کسی اور کی طرف رخ نہیں کریں گے. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ شرک میں آ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ایسے عمل پر ایک تو یہ کہ کوئی فائدہ نہیں، کچھ ملنا نہیں ان کو، اس کے برعکس ایسا کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی بھی وعید ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. اس کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں کہ بنانے والا وہ، دینے والا وہ، اور بندے اس کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جھکے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کسی اور کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ بھی اللہ کی طرح مدد کر سکتا ہے اور وہ بھی کچھ دے سکتا ہے. ہرگز بھی نہیں. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے. رہی وہ ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں
وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا. مثلا اگر ایک شخص دریا کے کنارے بھی بیٹھا ہو اور اس سے یہ بولے جائے کہ پانی میرے منہ پہ آ جاؤ، میرے منہ میں آ جاؤ، میرے منہ میں آ جاؤ، میرے منہ میں آ جاؤ، پانی نہیں آئے گا. یعنی اگر کوئی شخص پانی سے دعا کرتا ہے کہ پانی تم میرے منہ میں آ جاؤ، پانی نے کچھ نہیں کرنا، وہ تو بہتا جائے گا، وہ ایک طرف سے آئے گا دوسری طرف نکلتا جائے گا، کیونکہ وہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے. اسی طرح اگر انسان اس کی طرف بھی ہاتھ پھیلائے اور کہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وہ بندوں کی مرضی کے تابع ہو یا بندوں کی پکار سنے. اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کے سامنے، کسی انسان کے سامنے، کسی کے آگے بھی جب وہ جھکتے ہیں یا اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اس سے مراد مانتے ہیں، فرمایا وہاں ان کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں، انہوں نے نہ کچھ بنایا نہ وہ کسی چیز کے مالک، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف، ایسی جگہ تیر پھینک رہے ہیں جہاں آگے کچھ بھی نہیں، یعنی ہوا میں تیر چھوڑ رہے ہیں. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز کرہن سجدہ کر رہی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. کچھ خوشی سے اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور کچھ مجبوراً، جب کوئی مصیبت آتی ہے تب آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں یا جھک جاتے ہیں، یہ تھوڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر دوبارہ وہی اکڑ شروع ہو جاتی. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اس کے برعکس دوسرے آبجیکٹس کچھ تو لٹرلی اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. جیسے آپ دیکھیے بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ ہر وقت رکوع کی حالت میں، کچھ جانور زمین پر رینگ رہے ہیں وہ ایک طرح سے سجدے کی حالت میں، کچھ جانور جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تیر رہے ہیں، کچھ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اللہ ہی کی بات مان رہے ہیں. لیکن جیسے درخت ہیں ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے جھک نہیں سکتی، تو ایسے آبجیکٹس جو ایک ہی جگہ سٹل ہیں ان کے سائے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ ایک طرح سے سجدہ کر رہے ہیں. تو کائنات کی ایک ایک چیز مسلمان ہے، ایک ایک چیز اللہ کی فرما بردار ہے، وہ وہی کام کر رہی ہے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا. ہوا کو اگر چلنے کا حکم دیا جس جس جگہ کی طرف، تو وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنے لگتی، وہ ضد لگا کے بیٹھ نہیں جاتی کہ نہیں آج میری یہ بات مانی جائے تو میں چلوں گی، جیسے انسان کرتے ہیں. ہاں ایک انسان ایسی ناشکری مخلوق ہے کہ جس کے لیے ساری کائنات خدمت میں لگی ہے وہی اپنے رب کو بھول جاتی. تو اس لیے ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود بھی اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير. کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی دیکھنے والا وہ ہے جس کو کائنات کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور اندھا کون ہے کہ جو ان سب چیزوں کی طرف سے غافل ہے، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ام هل تستوي الظلمات والنور. کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ یعنی روشنی سے مراد علم حق ہے، نور ہے، قرآن کی روشنی ہے، اور اندھیرے کیا ہے؟ جہالت کے اندھیرے، تاریکیاں. یعنی ایک شخص کا علم رکھنا، معرفت رکھنا اور نہ رکھنا برابر نہیں ہوا کرتا. اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے؟ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا اللہ کا اور کون سا کسی اور کا، کوئی اور خالق ہے ہی کوئی نہیں. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے. انزل من السماء ماء. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. یعنی بارش جب آتی ہے تو کہیں بڑے بڑے دریا بہ رہے ہوتے ہیں اور کہیں تھوڑا سا پانی، یعنی جو زمین جیسی ہوتی ہے اس کے مطابق پانی کا بہاؤ ہوتا ہے. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے. ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے پگھلایا جاتا ہے. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے.
جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اب اس میں دو مثالیں دی گئی، دو چیزیں بتائی گئیں۔ جب بارش برستی ہے تو پانی جہاں اکٹھا ہوتا ہے وہاں زمین کی گھاس پھوس وغیرہ اوپر اٹھ کے آ جاتی ہے، اور جب تیزی سے بہتا ہے تو جھاگ بھی پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح برتن بنانے کے لیے جب لوہا پیتل وغیرہ پگھلایا جاتا ہے تو اس میں بھی جو میل کچیل ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جو پیور خالص چیز ہے وہ باقی رہتی، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پانی بھی صاف جو ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اسی طرح دھاتیں بھی جو صاف ہو جاتی ہیں ان سے برتن وغیرہ بنا لیے جاتے ہیں۔ اس مثال سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کا امتحان کرتے رہتے ہیں، آزمائشیں آتی، پھر کیا ہوتا ہے کہ ان آزمائشوں کے بعد انسان کے اندر جو میل کچیل ہوتی ہے وہ نکل جاتی، اور جو اس کے اندر خالص ایمان یا اس کے مضبوط عقائد ہوتے ہیں وہ جمے رہتے ہیں اور فائدہ مند ہوتے ہیں، اس سے آگے مزید فائدہ اس کو پہنچتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا رخ درست ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ قاعدہ سمجھایا گیا کہ جو نفع مند چیز ہوتی ہے وہ زمین پر قرار پاتی ہے، ٹکتی، یعنی جو حق بات ہوتی ہے، جو سچی اور خالص بات ہوتی ہے، جو نیک عمل ہوتا ہے، جو صحیح عقائد ہوتے ہیں، یا جو اچھا انسان ہوتا ہے، جو آزمائشوں کی بھٹی سے گزر گزر کر بالکل خالص نتھر کر صاف ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ زمین میں استقامت اختیار کرتا ہے، جم جاتا ہے، ہدایت پر خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت جلد اپنا وجود کھو دیتی ہیں۔ تو کسی بھی امتحان یا آزمائش پر ایک تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے آتی، اور دوسری طرف یہ کہ کوئی انسان انڈیویجولی یا کوئی قوم اسی وقت دنیا میں اپنے قدم جما سکتی ہے جب وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جب وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ جو قومیں صرف ہاتھ پھیلاتی ہیں اور صرف لینے والی ہوتی ہیں اور دوسروں کی محنت سے کھانے والی ہوتی ہیں، وہ دنیا میں نہ عزت پاتی ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی مقام ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر کی گندگیوں کو، جھاگ کو، ہلکے پن کو، شیلونیس کو اپنے سے دور کریں اور لوگوں کے فائدے کے بن جائیں، تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں مقام پائیں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی باتیں سمجھاتا ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اچھا کرنے والوں کے لیے اچھائی، اور جو اللہ کی بات نہ مانے ان کے لیے سخت قسم کی سزا۔ یہ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو اختیار کرتے ہیں، ماننے اور نہ ماننے میں بہت بڑا فرق ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، یعنی مان لیتا ہے، اور وہ شخص جو اس کی حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، اس کو مانتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، کیا دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، یعنی بات وہی مانتے ہیں، عمل وہی بدلتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ماننے کی سب سے پہلی علامت ہے۔ اسے مضبوط باندھنے کے بعد اسے توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن رشتوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، ان تعلقات کو قائم کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اس میں گڑبڑ نہیں کرتے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بھی اضافہ کرتی ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی رشتوں کو جوڑے،
اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، یعنی عمر میں برکت ہوتی، اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے، یعنی انسان جب اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور برکت دیتا ہے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی بندوں سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، نفس کے کچھ ایسے وسوسے ہوں، مالی نقصان ہو یا کچھ بھی، تو اپنے رب کی خوشی کے لیے، اس کو راضی رکھنے کے لیے صبر کر جاتے، کوئی شکوہ نہیں کرتے، کوئی منفی طریقہ اختیار نہیں کرتے، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ناراض ہو کے نہیں بیٹھ جاتے بلکہ آئندہ بھی خیر و بھلائی کے کام کرتے رہتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی بدی کے مقابلے میں بدی نہیں کرتے بلکہ نیکی کرتے ہیں، شر کا مقابلہ شر سے نہیں خیر سے کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تلقین بھی کی ہے کہ لوگوں تم اپنے طرز عمل کو دوسروں کے طرز عمل کا تابع نہ کرو، یعنی اپنا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں مت دو، اور یہ مت کہو کہ اگر لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھے کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، نہیں، تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو، اگر لوگ بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو، یعنی تم اچھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لینا تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے۔ چھپی ہوئی برائی کے بدلے نیکی بھی چھپی ہوئی کی جائے گی، اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ کی جائے گی، یعنی ایک قاعدہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو نیک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ بہترین مقام، ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ آپ دیکھیے جیسے آپ کہیں مہمان جاتے ہیں تو آپ کا جتنا اچھا استقبال کیا جاتا ہے اتنے ہی خوش ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جو رب کے پیارے ہوں گے جنت میں فرشتے ان کا استقبال کریں گے جو بھی اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہوں گے، اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی وجہ سے آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ تو جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس کے لیے اتنا بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی بڑا اجر ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق انسان کے لیے دعائیں کرتی ہے اور انسان کے لیے خوشی کا اظہار کرتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے۔ بس کیا ہی خوب یہ آخرت کا گھر ہے، یعنی آخرت کا گھر ہی دراصل بہترین گھر ہے۔ رہے وہ لوگ، اب اس کے برعکس دوسرا کردار بتایا جا رہا ہے اور ان کا انجام، جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، وعدے پورے نہیں کرتے، جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جیسے خون کے رشتے ہیں، سسرال کے رشتے ہیں، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لعنت کے مستحق ہیں وہ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق دیتا ہے، یعنی اللہ کی تقسیم ہے، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہاں جا کے انسان کہے گا ہے یہ تھی وہ دنیا جس کے لیے میں رو رہا تھا، اس کی تو کوئی حقیقت بھی نہیں۔ پوری دنیا بھی اگر سونے سے بھر دی جائے تو قیامت کے دن انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، تو کوئی ویلیو ہی نہیں وہاں اس دنیا کی۔ تو انسان اگر اپنی آخرت کے لیے چیزیں جمع کرا دیتا ہے، بھجوا دیتا ہے، یا دنیا میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے اور صبر کر کے اس کا اجر وہاں چاہتا ہے، تو یہ ہے نفع کا سودا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہ ہدایت دے تو ہم کیا کریں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو ہدایت چاہے گا اس کو میں ہدایت دوں گا۔ دیکھنے کی ضرورت یہ کہ ہماری طلب کیا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ جن کو ہدایت ملتی ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے۔
دکھ، صدمہ، تکلیف، نقصان کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اللہ کی یاد سے سب اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. الا خبردار، سن لو، یاد رکھو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس لیے ہر صدمے اور دکھ کے موقع پر اس کو بار بار دہرانے کی بجائے، اس کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر شروع کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، کیونکہ دلوں کی ٹھنڈک اور راحت تو اللہ کی یاد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے. الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے. طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے طوبیٰ ہے. وحسن مآب، اور اچھا انجام، یہی لوگ خوش نصیب ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کے بھیجا ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پہ نازل کیا، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں. حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمرو آیا تو کہنے لگا، ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی تحریر لکھ لو. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل کہنے لگا، رحمان کو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے، البتہ تم یوں لکھ سکتے ہو بسمک اللہم، جیسے پہلے لکھا کرتے تھے. یعنی یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو نہیں پہچانتے. ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف واپسی ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یعنی جیسے ان کے مطالبے ہیں، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کے بولنے لگتے. تو یہ نشانیاں دکھانا اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان کسی نشانی کے ظاہر ہونے کے انتظار میں بیٹھے؟ یعنی یہ جو کہیں گے بھئی وہی ہوتا رہے گا تو اصل مقصد تو پیچھے رہ جائے گا. اور وہ یہ جان کے مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. یعنی اللہ زبردستی بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر میں نے منکرین کو ہمیشہ ڈھیل دی اور آخر کار پھر ان کو پکڑ لیا، ایک وقت مقرر کے بعد خاتمہ کر دیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، ایک ایک بندے کے حال سے واقف ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارت کی جا رہی کہ لوگوں نے اس کے کوئی شریک ٹھہرا رکھے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر واقعی وہ شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ ہیں کون. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں؟ اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں اپنا شریک، تو تم نے کہاں سے بنا لیا؟ یا تم لوگ بس جو منہ میں آتا ہے وہ بس کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور انہوں نے چالیں چلی، ان کے لیے ان کی چالیں مکاریاں خوشنما بنا دی گئیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں. جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اس کا کوئی ہادی نہیں. ان کے لیے پھر کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کی بات نہ مانے، تعویلیں کرے، بہانے کرے اور کچھ سے کچھ مفہوم پہنا دے اللہ کے احکامات کو، تو پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کی نیتیں اور ارادے ہی خراب ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. ایسا کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا کے عذاب سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، وما لہم من اللہ من واق،
اور انہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی نہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار. اللہ سے ڈرنے والے انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں ہمیشہ کے لیے. موسم ختم نہیں ہوتا وہاں کہ اب یہ فلاں فروٹ نہیں ملے گا، اور اس کا سایہ بھی لازوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو تم اس وقت تک اسے کھاتے رہتے جب تک یہ دنیا موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں. کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سونے کا ہے، اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، ان میں سے کچھ چھوٹے کپڑے اور کچھ ہلے ہوں گے، اور اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے. وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹلیاں نہ ہوں گی. اب اس طرح کے درخت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جنت کی چیزیں تو کسی نے دیکھی نہیں، لیکن یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں صبر کرتے ہیں. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. آپ صاف کہہ دیجئے مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے، اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے. یعنی صاحب علم لوگوں کو اللہ کے علم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، خواہشات کے مطابق نہیں. تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا. یہ لوگوں کا جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. یعنی چاہے انسانوں کی تقدیر کا معاملہ ہو، چاہے قرآن کی آیات ہوں اور احکامات ہوں، جسے چاہے منسوخ کر دے، جس کو چاہے باقی رکھے، جی چاہے تبدیلی کر دے، سب کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور وہی قادر مطلق ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا خواہ کوئی حصہ ہم آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس زمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں. یعنی کافروں کے لیے جگہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں سمٹ کے ایک طرح سے رہ گئے، اور پھر مکہ جب فتح ہو گیا تو وہاں سے وہ مرکز بن کے ہر طرف اسلام کے دورے کا ذریعہ اور سبب بن گیا. اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور انقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے، جو صحیح صحیح اس کی روشنی میں پھر گواہی دے سکتا ہے. سورۃ ابراہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را. الف لام را. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے
تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اندھیروں سے نکلیں، جہالت کے، لا علمی کے، اور ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں۔ اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یعنی وہ اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہونا چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ دین ان کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالادست اور حکیم ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، یعنی تمام انبیاء یہی کرتے رہے ہیں، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کیجیے۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی پچھلے قصے جو گزر چکے ہیں اس میں بھی بہت سبق ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے، تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کر رکھتے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے، یعنی ان کو دوسروں کے مقابلے میں خاص نعمتیں دے دیتا ہے۔ اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، اور اگر وہ رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ تو نعمتوں کو برقرار رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان انہیں دوسروں پر خرچ کرتا رہے، اور اگر ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، کچھ تلقین کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، تعریف والا ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار بس اللہ ہی کو معلوم ہے، یعنی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنی تھی، ان کا نمبر بھی نہیں پتا، اور ان کا نام، حال، حلیہ، کلچر سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، کچھ بھی نہیں پتا کسی کو۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے، حیرانی کا اظہار کیا اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ یعنی یہ بھی کوئی شک والی بات ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، یعنی تکبر میں آگے، اور کہا چونکہ تم انسان ہو اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا کے وقت سے ہوتی چلی آئی؟ اچھا تو لاؤ کوئی کھلی دلیل، صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے ہی انسان۔ کس قدر ان کے اندر عاجزی تھی، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث کیا، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہیں کوئی سند لا دیں، وہ بھی اللہ دے گا تو دکھا سکیں گے۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔
کیونکہ وہی بھروسے کے لائق ہے۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، یعنی ہم تم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو اس طرح ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، یعنی وہ جو زخمی ہوں گے جہنمی آگ کے اندر جلنے کی وجہ سے، اس کا جو پیپ نکلے گی اور جو پانی نکلے گا وہی واپس ان کو پینے کو دے دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتے وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا اور گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکال دے گا۔ اور السحر کے یہی معنی ہیں۔ پھر وہ دوزخی کہ جس کے ساتھ گرم پانی کا یہ عمل ہوگا پھر پہلے جیسا ہو جائے گا، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل سے ہی اتار سکے گا۔ ایسی چیز تو اندر اترنا مشکل ہو جاتی، اس کے اندر جو اسمیل اور اس کا جو ذائقہ اور اس کی جو شکل، موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائے گا۔ یعنی جہنم کی ایک مصیبت یہ ہے کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس میں نہ کوئی جیے گا اور نہ مرے گا، نہ وہ زندگی ہے اور نہ وہ موت ہے۔ اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا۔ راکھ کا اپنا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا درخت کاٹ کے بھی اگر آپ جلائیں تو اس کی راکھ، اس کو اگر آپ تولیں، اٹھائیں، پکڑیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ایمان نہ لائیں وہ کتنے بھی اچھے کام کریں وہ سب راکھ کی طرح اڑ جائیں گے، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے، گمراہی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ تو جو لوگ ناحق چلے وہ پھر سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں پائیں گے۔ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا، یعنی وہ اپنی بے وفائی کا علل اعلان اظہار کر دے گا۔ میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے رستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا، کیونکہ تمہاری مرضی بھی وہی تھی۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، کیونکہ قصور تمہارا اپنا ہے۔ میرا کام تو صرف تمہیں ایک غلط چیز کی طرف اٹریکٹ کرنا تھا۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی دعا سے کیا جائے گا، تحیتہم فیہا سلام۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی، لا الہ الا اللہ کو کس طرح بیان کیا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، یعنی بلند و بالا درخت، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ یعنی ایک انسان جب لا الہ الا اللہ کا
درخت اپنے دل میں لگاتا ہے تو وہ پھر کیسا انسان بن جاتا ہے کہ جس کے اندر استقامت ہوتی ہے، وہ آندھی ہوا ہر قسم کی موسم کی شدت سختی کو، بیرونی ماحول کی سختیوں کو برداشت کرنے کے باوجود جمع رہتا ہے، یعنی استقامت اختیار کرتا ہے، اور پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، بلند و بالا شاخیں اس کی آسمان تک پہنچی ہوئی، یعنی اللہ کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگتا رہتا ہے، اور پھر اپنا پھل ہمیشہ دیتا ہے، ایور گرین درخت ہے، یعنی دوسرے انسانوں کے لیے بہت فائدے کا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی کسی بھی وقت اس کے پاس جائے وہ اس کو محروم نہیں کرتا، ہر ایک کے لیے اس کے پاس خیر ہے۔ یہ گویا اب تین چیزیں ہو گئیں، نمبر ایک اس کی استقامت جو اس کے اپنے ذات کے ساتھ تعلق ہے، اپنی ذات میں وہ ایک بااصول انسان ہے، ایک فرم انسان ہے اچھے عقیدے کے اوپر، اچھی بات کے اوپر۔ دوسری طرف اس کا اللہ سے تعلق تو بہت ہی مضبوط ہے، تیسری طرف وہ ہر انسانوں کے ساتھ تعلق تو وہ ہر وقت بینیفٹ دیتا ہے، اس کا سایہ بھی اور اس کی گرینری بھی اور اس کی آکسیجن بھی اور اس کے پھل بھی، ہر چیز فائدہ مند ہے جس سے لوگ ہر آن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسا ہی شخص دراصل لا الہ الا اللہ سچائی کے ساتھ اور پورے درست طریقے سے پڑھنے والا ہوتا ہے، پورے حق کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے، یہ ہوتا ہے بندہ مومن۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ کی مثال خبیث درخت کی طرح، یعنی اگر کسی شخص کے دل میں توحید کی بجائے شرک ہے، وہ اللہ کی بجائے کسی اور پر ایمان رکھتا ہے، اس کا بیج کمزور ہے، خبیث ذات کے درخت کا ہے، اصل ہی خراب ہے اس کی، تو پھر وہ جو درخت اگتا بھی ہے تو وہ اونچا نہیں جاتا، اللہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ ادھر ادھر پھیل جاتا ہے۔ اجتثت من فوق الارض، جڑ اس کی زمین میں جاتی ہی نہیں، بس اوپر اوپر کچھ نظر آتا ہے۔ ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار ہی نہیں، کہیں وہ جمتا ہی نہیں۔ تو یہ دونوں درخت بالکل مختلف ہیں۔ مثلاً آپ باغ میں جائیں، ایک طرف گھاس ہے اور ایک طرف کوئی بلند والا درخت ہے، دونوں ایک ہی زمین میں، ایک ہی طرح کا پانی، ہوا، سورج، ہر چیز مل رہی ہے، لیکن نیچر فرق ہے، تو دونوں کی شکل ہی فرق ہے۔ اور گھاس تو پھر فائدے کا ہے، لیکن یہاں تو فرمایا کہ وہ تو کانٹوں بھرا ہے اور اشارے سے اکھڑنے کو تیار ہے، کوئی قرار نہ اس کے قول میں، کوئی قرار نہ اس کی باتوں میں، نہ اس کے اصولوں میں، نہ طریقہ زندگی میں، کوئی استقامت ہے ہی نہیں، بکھرے میں اس کے سارے کام، کبھی کچھ کرتا کبھی کچھ کرتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قصہ ختم، اس کے اعمال اس کے لیے آئندہ کچھ بھی فائدہ دینے والے نہیں۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں، موت کے بعد بھی ہے۔ بندہ مومن کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے، اس کی قبر بند کر دی جاتی ہے، تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اور اس وقت اس سے جو حساب لیا جاتا ہے، اس حساب میں اس کی ثابت قدمی صرف اس وقت ممکن ہوتی ہے جب وہ سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو اور واقعی اس کو ماننے والا بھی ہو، تو اس طرح وہ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یوں پھر آخرت میں بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو دنیا میں لا الہ الا اللہ سچے دل سے نہیں کہتا، وہ قبر میں بھی نہیں کہہ پاتا، وہ کہتا ہے دوسروں کو سناتا، کہہ رہے تھے میں نے بھی کہہ دیا، لہٰذا یہ کہنا اس کو وہاں نجات نہیں دیتا۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان سچی بات کو پوری سچائی کے ساتھ قبول کرے۔ اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ میں ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، یعنی ایمان کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جائیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کریں، شیئرنگ کریں، دوسروں کو دینے والے بنے، ساری خیر صرف اپنی ذات تک سمیٹ کے نہ رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوست نوازی،
یعنی وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. اگر چاہتے ہو کہ کچھ ملے تو دنیا میں اپنے ہاتھوں سے دے کر جاؤ. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے, جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے, اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا, جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا. لگاتار چلتے چلے جا رہے ہیں, کبھی رکتے ہی نہیں. اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا, سب اپنے اپنے ٹائم پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کیونکہ ایک نعمت کے اندر پھر اتنی نعمتیں ہیں. مثلا ایک پھل کو آپ دیجئے, اس کا ذائقہ, اس کے رنگ, اس کی خوشبو, پھر اس کے اندر جو وٹامنز ہیں, جو اس کے فائدے ہیں, جو اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے, اور بے پناہ چیزیں. صرف اس کا رنگ ہی دیکھ کے جو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی زیادہ ہیں. یہ تو وہ ہے نا جو ظاہری نظر آنے والی میں نے ذکر کی, لیکن بہت سے ایسے بینیفٹس ہیں جو ابھی تک انسانوں نے جانے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے شکر بھی ادا نہیں کرتا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا, یعنی جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تھا. مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے باقی حصوں کو چھوڑ کر اس جگہ پر اپنی اولاد کو اس لیے لا بسائے تھے تاکہ وہ توحید پر قائم رہے. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کو بھی ڈال دیں. لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے, اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے یعنی شرک والا تو یقیناً تو درگزر کرنے والا ہے, پھر تیرا فیصلہ ہے. بد دعا پھر بھی نہیں دی. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا. کیسی قربانی, یعنی اپنے سے دور یہاں ان کو لا بسایا. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں, لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے, شاید کہ یہ شکر گزار بنے. اب آپ دیکھیے, روحانی ضرورت بھی, مادی ضرورت بھی, جذباتی ضرورت بھی, ساری ضرورتوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, اور اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. صرف اپنے لیے نہیں, اپنی اولادوں کے لیے. ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام. شاید کہ یہ شکر گزار بنے, لیکن الٹیمیٹ کیا مقصود ہے کہ اللہ کے بندے بنے, شکر ادا کریں. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں, اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں, کچھ بھی نہیں, نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. الحمدللہ, شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. اولاد کی نعمت پر شکر گزار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے, کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ کی عمر 90 سال تھی, اور وہ ابراہیم علیہ السلام خود 100 سال کے تھے. تو اس کا خاص طور پر شکر ادا کر رہے ہیں. اور پھر دعاؤں کی قبولیت کی بات کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا سنتا ہے, یہ ایک پیغمبر کا تجربہ بھی ہے, اور اس کے یقین اور اس کے ایمان کی علامت بھی ہے یہ الفاظ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اب آپ کیا دعائیں مانگتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے؟ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا, اور میری اولاد میں سے بھی, یعنی میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خود شوق سے عبادت کرتا ہے وہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی اللہ کی فرما بردار اور عبادت گزار ہو. پروردگار میری دعا قبول فرما. ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا. کتنی خوبصورت دعا ہے. صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں, ساری انسانیت کے لیے, سب لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. سارے ایمان لانے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. پھر فرمایا اب یہ ظالم لوگ جو کریں, ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہے, اور دوسری طرف ان کے جو فالوورز اس وقت مکہ میں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں, یہ کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. فرمایا اب یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو. سب اللہ کی نظر میں کہ کون کیا کرتا ہے. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے
جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، یعنی خوف زدہ، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی، نظریں اوپر جمی رہیں گی، دل اڑے جاتے ہوں گے، یعنی خوف اور گھبراہٹ کے مارے کسی چیز کا ہوش نہ ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے آپ انہیں ڈرائیں جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں بھی سمجھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، کبھی نہیں۔ اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ پھر ہم کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ صراط پر، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے، کوئی لباس انسان پہ نہ ہوگا اور کوئی کسی کے پیچھے چھپ نہ سکے گا۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے، یعنی جہنم والوں کا لباس ایسا ہوگا جیسے کالے رنگ کا پینٹ ان کے اوپر پھیر دیا گیا ہے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق جہنم میں یا آگ میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جو بڑے مجرم ہوں گے وہ سارے کے سارے آگ کے اندر ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے خبردار کیا جائے، اس انجام کے بارے میں ان کو بتا دیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، معلوم کر لیں، کیا بات، کس چیز کا علم حاصل کریں، انما هو الہ واحد، کہ وہ بس ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود حقیقی بس ایک اللہ ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ ہوش میں آ جائیں، نصیحت پکڑ لیں۔ یہ ہے اس قرآن کی آمد کا مقصد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں ہمارا 13واں پارہ مکمل ہوا۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ میں سے جو بھی اپنے کوئی کمنٹس، کوئی ریفلیکشنز، کوئی خیالات، کسی بھی چیز کا اظہار کرنا چاہیں تو اور موسٹ ویلکم۔ جو آیت آپ کو اچھی لگی اگر اس کو شیئر کرنا چاہیں تو اٹس اپ ٹو یو۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ جب انہوں نے خواب دیکھا تو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تم اپنے بڑے بھائیوں سے نہیں بتانا۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو ماؤں کی اولادوں کا جو ہے کس طرح کیا ہوتا ہے اور کس طریقے، تو وہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ وہ جو ہے وہ ان سے جیلس ہیں، تو ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ان کو نہیں بتانا کہ کہیں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دیں۔ اور پھر جو ہے سورۃ ابراہیم میں جو ہے ایک عورت کا کردار بھی دکھایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بچے کو اور ماں کو چھوڑ کے ایک بیابان جگہ پہ جا رہے ہیں، اور وہ عورت جو ہے ان سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کر رہی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ میری طرف دیکھ کے بات کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی پختگی دیکھی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو جتایا تک نہیں اور معاف کر دیا، اس چیز کو شیطان کی طرف سے منسوخ کیا کہ شیطان نے ہمارے درمیان جو دوری ڈال دی تھی، اور اپنی ماں باپ کی بھی اتنی عزت اور اتنی عاجزی اور انکساری اور حسن اخلاق۔ تو ہم لوگوں کو بھی اپنا برتاؤ جو ہے اس پہ نظر کرنی چاہیے، ہمیں بھی اسی طرح سے صرف نظر اوروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کردار کے بارے میں بہت انسپریشن مل رہی ہے کہ نبی ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی ان یوزول قسم کی ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ سے نہیں لگائی ہے، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو کتنا سچا خواب آیا ہے، لیکن اتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پوشیدہ رہتے ہیں اور
اپنے سگے بیٹے ان کے ساتھ کیا زیادتی کرتے ہیں جس کا انہیں احساس بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے دل اور دماغ میں کبھی کوئی ایسا خیال بھی نہیں آیا کہ انہیں کوئی خواب دکھا دیا جائے یا کوئی ایسی چیز ان پر ظاہر کر دی جائے کہ انہیں سکون ہی آ جائے. وہ ایک خاص مقرر وقت پر ہی ہوا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اب اجازت چاہتے ہیں. آپ سب کو بہت شکریہ. آپ سب کے لیے دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.